بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت ہی اہم حدیث پر گفتگو کریں گے، اور وہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ حدیث ہمیں دو باتیں بتاتی ہے، ایک تو یہ کہ قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، اور دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنے کا خاص فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر سچے دل سے زیارت کر لے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس میں شرط ہے ایمان اور اخلاص کی، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص زیارت تو کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی قبر شریف کی زیارت تو کرنے گیا ہے مگر دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول اللہ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے گیا ہو لیکن ایسا عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول اللہ تو ہمارے جیسے ہیں معاذ اللہ۔ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنے کا جو فائدہ ہے وہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہی ملنے والا ہے، کہ اگر آپ کا ایمان کامل ہے، اگر آپ وہ ساری چیزیں مانتے ہیں جو اسلام کہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمیں قرآن نے بیان کیا ہے، جو حدیث نے بیان کیا ہے، جو ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا ہے، تب کسی انسان کو یہ فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام دارقطنی نے، امام بہقی نے، خطیب بغدادی نے اور قاضی ایاز مالکی وغیرہ بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بیچ ایک ایسا فرقہ بھی رہتا ہے جو قبروں کی زیارت کو ایک تو حرام کہتا ہے، پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرنے کا جو فائدہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے کا کوئی راستہ ان کے پاس ہے نہیں، تو اس لیے انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو حدیث ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ حدیث بھی پہلے پیش کریں گے، اور پھر اس پر جو ان کا اعتراض ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس اعتراض کا کیا جواب ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے آپ کے سامنے میں اس حدیث کا متن پیش کرتا ہوں امام دارقطنی کے حوالے سے۔ امام دارقطنی اس حدیث کو اپنی کتاب سنن دارقطنی میں حدیث نمبر 2695 پر نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ہم اس حدیث کی ایک اور بہترین سند یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو کہ حسن درجے کی ہے۔ اسے امام ابو طاہر اصبہانی نے اپنی کتاب جزء الخامس میں نقل کیا ہے۔ یہاں پر بھی وہی حدیث نقل کی گئی ہے، اور اس کے سارے راوی قوی ہیں، اور یہ جو روایت ہے یہ محدثین کے اصول پر حسن درجے کی ہے۔ لیکن مخالفین کو یہ اعتراض ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور ضعیف کہنے کے لیے وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں ایک راوی ہے موسیٰ بن ہلال۔ اس روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے مخالفین کے پاس جو دلیل ہے وہ امام ابو حاتم رازی کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو راوی ہے موسیٰ بن ہلال، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، یعنی کہ ان نون ہے، اس کی کوئی ڈیٹیلز ہمیں نہیں مل سکی۔ اسی طرح امام عقیلی نے اس راوی کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی روایتیں صحیح نہیں ہوتی اور کوئی بھی اس کی مطابقت نہیں کرتا۔ تو بس یہ دو قول ہیں کہ جس کو لے کر کے مخالفین اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو مخالفین کا جو اعتراض ہے میں اصولی طور پہ اس کا جواب یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے میں خود امام ابن عدی کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام ذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اس راوی کا ذکر کرتے ہیں، اور وہاں پر ابن عدی کی تعدیل اس کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ امام ابن عدی نے اس راوی کے بارے میں فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، یعنی کہ ان کے نزدیک اس راوی کی روایتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے لی جا سکتی ہے، قبول کی جا سکتی ہے۔ پھر امام ذہبی خود اپنا قول اس راوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ صالح الحدیث ہے، یعنی کہ اس کی جو حدیثیں ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا مجہول کی جرح کا جواب جو کہ امام ابو حاتم رازی کی تھی۔
اصول یہ ہے کہ جب کسی راوی کو مجہول کہا جائے اور حدیث کے کوئی دو بڑے امام اس کی تعدیل کر دیں تو وہ راوی مجہول نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کی توثیق قبول کر لی جاتی ہے کہ وہ راوی جو ہے وہ مقبول ہے۔ اب آتے ہیں اکیلی کی جرح پر۔ اکیلی نے جو اس راوی کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی حدیثیں صحیح نہیں ہوتی اور کسی نے بھی اس کی مطابقت نہیں کی ہے، تو اکیلی کی جرح کو رد کرنے والے کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ امام ابن حجر عسقلانی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اکیلی کی جرح کو رد کیا ہے۔ آئیے ان کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب تلخیص الحبیر میں اکیلی کی جرح نقل کر کے اس کا رد کرتے ہیں اور موسیٰ بن ہلال کی مطابقت کے بارے میں لکھتے ہیں، اکیلی کا یہ قول کہ لا یتابع علیہ یہ محل تعامل ہے، جبکہ امام طبرانی نے مسلمہ بن سالم سے اس کی مثل روایت بیان کی ہے، ابن عمر سے ان الفاظ سے، من جاءنی زائرا لا تعلمہ حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، کہ جو میری قبر کی زیارت کی نیت سے آیا تو میرا حق ہے اس پر کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں۔ تو مخالفین کے پاس جو دو دلیلیں تھیں کہ ایک امام ابو حاتم رازی کا قول اور ایک امام اکیلی کا قول اس راوی کے تعلق سے، ان دونوں کا جواب ہم نے محدثین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ محدثین نے خود ان کی جروحات کو رد کر دیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جب کسی پر جرح جو ہے وہ مفسر نہ ہو، مبہم ہو، اور اس کے مقابلے میں توثیق موجود ہو تو توثیق راجح ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہمیں محدثین سے اس راوی کے بارے میں توثیق مل گئی کہ یہ راوی جو ہے وہ قابل اعتماد ہے تو پھر اس کی جو روایتیں ہیں وہ قبول کی جائیں گی۔ اسی طرح امام سراج الدین شافعی مصری اپنی کتاب بدر المنیر فی تخریج الاحادیث میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 296 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور نقل کرنے کے بعد اس پر سند جید کا حکم لگاتے ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک اس کی جو سند ہے وہ جید ہے، اچھی سند ہے، مضبوط سند ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آئیے میں خود غیر مقلدین کے امام کے حوالے سے بھی اس کی توثیق ثابت کرتا ہوں۔ غیر مقلدین کے نزدیک ایک متفق علیہ محقق ہے جن کا نام ہے شعیب الارنوط، انہوں نے مسند احمد پر تحقیق پیش کی ہے جس پر غیر مقلدین کو بہت اعتماد ہے۔ آئیے ان کے حوالے سے بھی میں اس راوی کی توثیق ثابت کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند امام احمد میں حدیث نمبر 12031 پر ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت لی ہے امام احمد بن حنبل نے موسیٰ بن ہلال سے۔ یہ وہی راوی ہے جس پر غیر مقلدین کو اعتراض تھا۔ تو یہ جو راوی ہے یہ امام احمد بن حنبل کے شیوخ میں سے ہے، اور اس راوی کی روایت کو ذکر کرنے کے بعد اس کی تحقیق میں غیر مقلدین کے امام شعیب الارنوط وہ لکھتے ہیں، یہ حدیث صحیح لغیری ہے اور یہ سند حسن ہے۔ موسیٰ بن ہلال جو عبدی ہیں اور وہ شیخ یعنی استاذ ہیں مصنف یعنی کہ امام احمد بن حنبل کے، یہ حسن الحدیث ہیں۔ امام ابن عدی نے کہا ان سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں، اور امام ذہبی نے کہا کہ یہ صالح الحدیث ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ محدثین کے نزدیک موسیٰ بن ہلال جو راوی ہے یہ صالح الحدیث ہیں، ان کی جو حدیثیں ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، قبول کرنے کے لائق ہوتی ہیں، اور ان پر جو دو جروحات غیر مقلدین پیش کرتے ہیں ان دونوں کا رد محدثین نے کر دیا ہے، بلکہ خود غیر مقلدین کے امام نے، غیر مقلدین کے محقق نے، شعیب الارنوط نے بھی ان کا رد کر دیا ہے، اور ان کے نزدیک بھی یہ جو راوی ہے یہ حسن الحدیث ہے، مقبول ہے، اور اس کی جو روایت ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، یہ فرمان حق ہے کہ جس نے بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کی اس کو انشاءاللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ اور مخالفین کا جو اعتراض تھا اس حدیث کو ضعیف کرنے پہ وہ اعتراض باطل ہے، ہم نے اس کا مکمل اور مدلل جواب یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔